وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس ویڈیو کے ہم اندر یہ جانیں گے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اکابر سے سنتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ شیئر اور لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آئیے ہم اپنے مفتیان کرام سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، سوشل میڈیا کے بہت سے لوگ کسی عالم صاحب کے نام لے رہے ہیں کہ میں نے بہت تلاش کیا مگر فرض نماز کے بعد دعا کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ملا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرض نماز کے بعد اگر اس مولوی صاحب کو دعا کا ثبوت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ملا تو مولوی صاحب کا اپنا معاملہ ہے، اس میں مسئلہ تو خراب نہیں ہو سکتا بھائی۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ مستحب ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، احادیث پاک میں موجود ہے، قرآن کریم کی تفسیروں میں موجود ہے، کتب میں موجود ہیں۔ کچھ دوستوں نے مجھے کال کے ذریعے بھی یہ مسئلہ پوچھا ہے، استاد جی بتائیں، یہ تو مبشر نے اچھا کیا پوچھ لیا ہے، بات چلے آئی۔ مناسب ہے کہ آپ اس کتب خانے سے ذرا مجھے کتابیں پیش کیجئے، قرآن کریم کی تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، یہ تفسیر ابن کثیر میرے پاس لائیے، یہ اس کی پہلی جلد یہ لے کر آئیں، میں آپ کو اس کے حوالے سے یہ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر کی یہ اردو ترجمے میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے سے صفحہ نمبر 596 ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا فرماتے تھے اور اس کے بعد دعا کی ترتیب ہوتی تھی۔ دیکھیں ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ یہ تو تفسیر ابن کثیر قرآن کریم کی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں تفسیر ہے، اور مزے کی بات میں آپ کی خدمت میں کروں، یہ 596 پہ میں آپ کی خدمت میں باقاعدہ کوٹ کرتے ہوئے ریفرنس دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں بات پیش کروں گا۔ یہ سورت نمبر 4 سورت نساء ہے اور اس کی آیت نمبر 97 ہے، 57 ہے۔ اس آیت کے تحت الم تکن ارض اللہ واسعہ، اس کے تحت یہ بات موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ نے مزید دیکھنا ہو تو مجموع الزوائد اٹھائیں، اس کی جلد نمبر 10 اٹھائیں، جلد نمبر 10 مجموع الزوائد میں امام نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے مجموع الزوائد، المتوفہ 808 ہجری، یہ آج سے تقریباً 500-600 سال پہلے کے آدمی ہیں۔ یہ مجموع الزوائد ہے، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 194 ہے، آپ اس پہ جا کے پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ان احادیث کو کوٹ کیا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ سے یہ بات ہمیں واضح طور پہ سمجھ آتی ہے۔ یہ باب ہے التامین علی الدعاء، کتاب الادعیہ ہے، اس میں روایت موجود ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوری تفصیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان فرمایا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر مجمع جمع ہو، ایک بندہ دعا کرے باقی آمین کہیں تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا یہ بھی معاملے میں جائز ہے۔ اس طرح آپ کنز الامال اٹھائیں، یہ کنز الامال کی دوسری جلد ہے، امام علاء الدین متقی رحمت اللہ علیہ کی کنز الامال موجود ہے۔ یہ کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال، اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ 60 پہ انہوں نے اسی حوالے سے تفصیل دی ہے اور پوری احادیث پاک کے حوالے سے اس کو باقاعدہ نوٹ فرماتے ہوئے یہ روایت لائے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان وہ لاتے ہوئے کہتے ہیں ما من عبد مؤمن آدمی یبسط کفیہ فی دبر کل صلاۃ، جب مسلمان آدمی فرض نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو رب العزت کے سامنے پھیلاتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس سے سمجھ آیا اکابرین علماء دیوبند کا نماز کے بعد اجتماعی دعا کی ترتیب بتانا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس پر مزید دیکھنا ہو محدث کبیر مولانا سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ، میں 2 آل رسول پیش کر رہا ہوں،
مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں۔ حضرت مولانا سید یوسف بن نوری اولاد علی ہیں، محدث جلیل ہے، جامعۃ العلوم علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا بانی ہے، جلد نمبر 3 ہے، معارف السنن جامع ترمذی کی شرح ہے حضرت کی۔ کاش یہ مکمل ہو جاتی، یہ جتنے تک حضرت زندہ رہے اتنے تک چھپی، بعد میں ان کی وفات ہوئی تو آخری جلدیں نہ چھپ سکیں۔ آپ اس کو دیکھتے آپ کو سمجھ آتی۔ یہ جلد نمبر 3 کی صفحہ نمبر 122 اور صفحہ نمبر 123 ہے، یہ اس پر پوری تفصیل دیتے ہوئے اور کئی صفحے اس پر لکھتے ہیں کہ علماء دیوبند کی یہ ترتیب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے۔ آپ اس کو باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں، وہ اس پر تفصیل دیتے ہیں اور تفصیل دیتے ہوئے روایات جمع کرتے ہیں، کل تو کہہ کر اس پر اپنا فیصلہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدیث پاک میں موجود ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور روایت عبداللہ بن زبیر لائے ہیں کہ ایک بندے نے نماز میں دعا شروع کی، حضور پاک کے صحابی فرمانے لگے جی نہیں، اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں تھا، رسول اللہ کا طریقہ تھا نماز سے فارغ ہوتے ہاتھ اٹھاتے پھر دعا کو شروع کر دیتے۔ یہ مجموع الزوائد کی روایت لائے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لائے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے نماز کا سلام پھیرا، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر قبلہ رختے، اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے، پھر فرماتے قال ھذا حدیث صحیح، یہ پیغمبر علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے۔ ایک روایت مزید لائے ہیں حضرت اسود العامری سے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے صبح کی نماز پڑھی، اللہ کے رسول نے سلام پھیرا اور نماز کے بعد ہماری طرف منہ کیا، ہاتھ اٹھایا اور رسول اللہ نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا فرمائی۔ اس کے بعد یہ صحیح حدیث لا کر امام ذہبی اس کو صحیح کہہ کر آگے ایک اور روایت لائے ہیں۔ اس روایت میں وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل فرماتے ہیں۔ حضرت انس نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ مومن ہاتھ پھیلائے ہر فرض نماز کے بعد رب العزت سے دعا مانگے، رب قبول فرماتے ہیں۔ طبرانی سے ایک روایت محدث یوسف بن نوری حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے واسطے سے لائے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے نماز صبح پڑھائی، اس کے بعد قوم کی طرف منہ کیا، اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اجتماعی صیغے سے مانگی، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی مدنا وسائنا، میرے مولا میرے مدینے کو بابرکت بنا دے، میرے صحابہ اور میرے امتیوں کے لیے بابرکت بنا دے، میرے مولا ہمارے ناپ تول کے برتنوں میں اور ناپ تول کے اوزان کی چیزوں میں اور وزنوں میں برکت عطا فرما دے۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا صحابہ کی طرف منہ کر کے ابن عمر فرما رہے ہیں، اور روایت لانے والے دو سادات ہیں، آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک روایت مزید لا کر کہتے ہیں ہمارے تمام علماء کرام نے یہ جو کام کیا ہے یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ یہ کام مستحب ہے، مستحب سمجھ کے اس کو کرنا چاہیے۔ یہ پوری روایت محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ اس پہ لاتے ہیں۔ لائیے بانی پاکستان کے ساتھی حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کی اعلاء السنن ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ اعلاء السنن میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی حضرت تھانوی کے بھانجے نے تو انتہا کر کے رکھ دی ہے۔ صفحہ 993، صفحہ 999، صفحہ 1004 یہ پوری تفصیل سے لائے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں کیا تفصیل پیش کروں، میں ہیڈ لائنز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح ثابت ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ وہ اس پر روایت لاتے ہوئے یہ تفصیل کہتے ہیں جو حدیث لا رہا ہوں اس کے راوی بڑے مضبوط ہیں، حدیث بالکل ٹھیک ہے، اور حدیث پاک لائے عبداللہ بن زبیر کے واسطے سے، فرمایا اللہ کے رسول جب نماز کا سلام پھیرتے ہاتھ اٹھاتے اور دعا ارشاد فرماتے۔ اس کو امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ محدث کبیر، فقیہ کبیر، مفسر کبیر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے پورا رسالہ لکھ کر نقل فرمایا ہے، امام طبرانی نے نقل فرمایا ہے۔ پھر آگے چل کے اسی پر ایک روایت مزید لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ ظاہراً مستحب ہے، اس پر صحیح حدیث موجود ہے۔ آگے فرض نماز کے بعد جس طرح سے ہندوستان پاکستان میں دعا مانگی جا رہی ہے یہ ثابت نہیں ہے، تو ثابت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سنت نہ سمجھا جائے، نماز کا حصہ نہ سمجھا جائے۔ ہمارے ہاں اس کو نماز کا حصہ سمجھا جاتا ہے، جو امام فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا اس کو امامت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اتنی سختی ہے اس مسئلے میں۔ تو یہ نہیں میں نے کہا کہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو ہاں ہم یہ ضرور ہے مشورہ دیتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کو چونکہ لوگ سنت سمجھنے لگے ہیں تو اس لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دیا جائے، نہ کریں، تاکہ لوگ اس کو سنت نہ سمجھیں۔
بعض دفعہ ایک کام جائز ہوتا ہے، لوگ اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس جائز کام پہ بھی پابندی لگانی پڑتی ہے تاکہ لوگ اس کو ضروری سمجھنا چھوڑ دیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنی ہے تو نوافل کے بعد مانگیں. تو کیونکہ نماز کے بعد دعا بہرحال قبول ہوتی ہے، ایک نیکی کی ہے نا آپ نے، تو نوافل کے بعد مانگیں. اس میں کوئی اس کو سنت یا فرض نہیں سمجھتا، تو نوافل کے بعد مانگیں. فرض کے بعد تو اجتماعی حیات کو لوگ نے اتنا ضروری سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ اس پہ اب مناظرے بھی ہونے لگے ہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بڑے زور لگائے جا رہے ہیں ایڑی چوٹی کے، اور اس پہ جو ہے وہ امام نہ مانگے تو اس کو امامت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. تو یہ سب چیزیں غلو ہیں، زیادتی ہیں. اس لیے ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں اس دعا کو بالکل ترک کر دیا جائے. فرض نماز کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جاتی ہے بالکل ترک کر دیا جائے، تاکہ لوگ اس کو الگ سے جو فضیلت سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اس طرح ہیئت کے ساتھ، اجتماعی ہیئت کے ساتھ، یہ کانسیپٹ لوگوں کا کلیئر ہو کہ یہ فرض نہیں ہے. جیسے کہ رائے گڑھ میں دیکھا ہے آپ نے تبلیغی اجتماع میں فرض نماز کے بعد دعائیں نہیں ہوتی، اور سعودی عرب میں، عرب کنٹریز میں کہیں بھی نہیں ہوتی، پوری دنیا میں نہیں دیکھا ہم نے کہ کہیں ہوتی ہوں، کیونکہ ثابت ہی نہیں ہے. پھر ہمارے فقہ کی کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا. قرآن و سنت، ظاہر ہے قرآن و سنت میں ہوتا تو فقہاء لکھتے اس کو، لیکن پھر بھی جہاں فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں مانگ لینی چاہیے، کیونکہ مسجدوں میں لڑائی کا ماحول پیدا کرنا، فتنہ پھیلانا، یہ زیادہ غلط ہے. اور یہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا فرض کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دعاؤں سے مراد یہ اجتماعی حیات کی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ وظائف مراد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آیت الکرسی ہے، اللہم انت السلام وغیرہ. اس کی ڈیٹیل میں دوسرے کلپ میں بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اب دوبارہ کسی نے ڈیٹیل میں جانا ہو تو وہاں سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے. اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے دعائیں ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اذکار ہیں. تو آدمی وہ سیکھے اور اس کو معلوم کرے. لیکن اجتماعی طور پر جو لوگ دعا کرتے ہیں نماز کے بعد، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے نبوی دور میں کبھی بھی فرض نمازوں کے بعد سب کو ملا کے جمع کر کے اجتماعی دعا نہیں کی تھی. کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں برا کیا ہے، اور برا کیا ہے؟ برا یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا نہیں سمجھا. اچھا ہوتا تو آپ کرتے. اور اگر کوئی بولے نہیں اچھا ہی عمل اجتماعی طور پر، ہم کہیں ٹھیک ہے، ایک کام کرو، اذان دینے کے بعد بھی کیا کریں گے آپ؟ اذان سے فارغ ہوتے ہی سب کیا کریں گے؟ دعا قبول ہوتی ہے اذان کے بعد، تو اذان کے بعد بھی سب اجتماعی دعا کریں گے. برا کیا ہے اس کے اندر؟ اور سنت نمازیں پڑھنے کے بعد بھی پھر سے جمع ہو جائیں گے اور پھر ایک بار دعا کریں گے. تو اس طرح سے چلے گا نہیں. تراویح کی نماز میں ہر 4 رکعت کے بعد بھی اجتماعی دعا کریں گے، چلے گا؟ وہ بہت دیر ہو جائے گی بھائی، پہلے اتنا 20 لیٹ ہو جاتا، اور دیر ہو جائے گی. تو اجتماعی دعا کہاں کی جائے؟ جہاں ثابت ہے وہاں کی جائے، جہاں نہیں ہوا نہیں کی جائے. تو اس طرح سے اپنے دل سے ہم اجتماعی دعا کرنے لگیں، یہ بدعت ہو جائے گی. یہ بدعت ہے اجتماعی طور پر فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا. دیکھیے، میں نے ان چیزوں کے اوپر کوئی تحقیقیں نہیں کی ہیں. اکثر چیزیں جو ہے کچھ علماء سے ان کی آراء کا جو علم حاصل ہوا اس کی بنا پر. میرے نزدیک اصل شے یہ ہے ہی نہیں. اصل شے قرآن کے اندر غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں، اس کے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا وقت صرف کریں، اور جو محکمات ہیں دین کے ان کو عام کریں. ان چیزوں کا جو ہے وہ، لیکن جہاں تک میں نے جو بھی مجھے علم حاصل ہوا ہے چاہے علماء کی صحبت سے یا سماعت سے، وہ یہ ہے کہ ثابت تو ہے کبھی کبھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا مانگی ہے، لیکن التزام ثابت نہیں ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے، ہمارے ہاں تو عام طور پر تصور یہ ہو گیا ہے کہ گویا کہ اگر دعا نہیں مانگی تو نماز ہی نہیں پڑھی، گویا کہ نماز کا کوئی جزو لازم بن گیا. یہ اصل میں مغالطہ ہے. خاص طور پر سب سے بڑی حماقت جو ہوتی ہے وہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا ہے. نماز جنازہ ہے ہی صرف دعا، صرف دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کی حمد و ثنا، حضور پر درود و پھر دعا. اب وہ چونکہ پتہ نہیں، جاہل لوگ ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہم نے کیا پڑھا، یا پڑھتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، دعا یاد ہی نہیں. وہ تو کھڑے ہو گئے آ کر، اس لیے کہ بہرحال عزیز ہے، فوت ہوا ہے تو اب شریک تو ہونا ہی ہے. تو اس وجہ سے وہ جہالت کی وجہ سے پھر وہ دعا کرتے ہیں. دعا کا کوئی مطلب ہی نہیں. دعا تو کی ہے، بہترین دعا کی ہے، مسنون دعا کی ہے، صف بستہ ہو. تو آپ نے سنا ہمارے بہت سارے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب بھی تھے، اور اہل حدیث کے علماء بھی تھے، اور اسی طریقے سے ہمارے جو ملک کے ساتھ ہمارا دوسرا ملک پاکستان ہے، اس کے بھی ایک عالم دین آپ کے سامنے تھے، مفتی عبد الواحد قریشی صاحب. انہوں نے بہت ساری اکابر کی، جیسے انہوں نے فرمایا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے اکابر گزرے ہیں، ہمارے بھی اکابر ہیں، ہم سب کے اکابر ہیں. انہوں نے ان کی وہ دلائل پیش کی آپ کے سامنے کہ یہ مستحب ہے، یہ صحابہ بھی اپنے دور میں کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फर्ज नमाज के बाद दुआ करते थे, ये मुस्तहब अमल है। अब हमें ये चाहिए, और हमारे दूसरे हजरात ने कहा कि ये साबित नहीं है, ये उलमा का आपस में इख्तिलाफ है। आपने ये जो सारी वीडियो सुनी है, ये सारी क्लिपें आप जो सुनी हैं, आपने सारे अकाबिर के बारे में ये जो सुना कि कुछ कहते हैं कि भाई साबित है, कुछ कहते हैं साबित नहीं है। आप कमेंट में ज़रूर आप लिखिए कि आपको कौन सी बात सही लगी। लेकिन जो हमारे मुफ्ती साहब ने राय पेश की हैं, किताबों के दलाइल दिए हैं और बहुत ही वाज़िया तौर पर दिए हैं। एक हो गया मुँह जुबानी से कह देना, एक हो गया कि किताब का हवाला देकर हजरत ने आपके सामने अपनी पूरी दलाइल रखे हैं, और दलाइलों के साथ पूरा सबूत देकर हजरत ने अलग अलग किताबों के हवाले और हमारे जितने भी बड़े अकाबिर हैं उन सब अकाबिरीन के हवाले देकर आपके सामने बात रखी है कि ये मुस्तहब अमल है, दुआ मांगी जानी चाहिए, फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए। और ये फर्क ये है कि इज्तिमाई दुआ या इनफरादी दुआ, हजरत ने फरमाया कि इज्तिमाई दुआ मांगना मुस्तहब है और ये मांगनी चाहिए, और ये फर्ज नमाज के बाद हमें ये दुआ मांगनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।